آج 23 ربیع الاول شریف کی مناسبت سے 23ویں سپارے کی سورۃ صافات کی آیت نمبر 181 چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے جو میں نے پڑھی ہے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں پر سلام ہو، اور جو رسولوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر درود اور سلام پڑھنے کا یعنی بھیجنے کا اور پڑھانے کا اللہ پاک نے کس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے پیارے سارے فرشتے درود بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے علی النبی، اپنے پیارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے ایمانوں کو حکم نہیں دیا، ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، اتنا بھیجو اتنا بھیجو اتنا بھیجو کہ جتنا بھیجنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نمازی حضرات 5 وقت کی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے ہر اتحیات میں، اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو 1 اتحیات میں، اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 مرتبہ ایک نماز میں 2 مرتبہ بندہ کیا پڑھتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی۔ یعنی ہم ہر نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں، اور جتنی دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام نہ بھیجا جائے بندے کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک نے سلام بھیجنے کا اور اپنی مخلوقات سے بھجوانے کا کس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلتی ہوں طائف کی طرف، تو راستے میں جتنے بھی درخت آتے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ درخت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھتے ہیں۔ راستے میں جتنے بھی پتھر آتے ہیں ان پتھروں میں سے ہر پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں راستے میں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ جو بھی پتھر آتا ہے وہ حضور کو سلام پڑھتا ہے، اور جو بھی درخت آتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان، یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ زباندار تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ یعنی اگر درود پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی میرا امتی مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، محبت کے ساتھ اگر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے
اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10 اس کے گناہ مٹاتے ہیں اور 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے کتنی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن سلام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سلام پڑھنے سے بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملتا ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں اور وہ جواب نہ دے۔ تو جب ہم میں سے ایسا نہیں ہوتا، نمازی حضرات، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جامع مسجد قمر السلام کے جو نمازی ہیں ان کی اکثریت نماز کے بعد ایک دوسرے سے سلام لیتی ہے۔ یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے، یہ بھی پیار کی ایک نشانی ہے، آپس میں سلوک کا ایک یہ نشان ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا جائے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی سے سلام لیتا ہے تو وہ اس کا جواب دینا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے۔ تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ امتی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرے اور حضور علیہ السلام جواب نہ ارشاد فرمائے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے اتحیات میں جب امتی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہاں اس کو 1-2 سیکنڈ وقف کرنا چاہیے، اس لیے وہ نبی پاک علیہ السلام ان کو جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام اتنے لجپال ہیں کہ اپنے آپ ہر امتی کے سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک کی ذات نے زبان والوں سے تو درود پڑھوایا بھجوایا، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ جن کو زبان نہیں بھی ملی، جن کے پاس جان بھی نہیں ہے، جو بے جان بھی ہیں بے زبان بھی ہیں، وہ پتھر، وہ درخت، بلکہ کئی ایسی کینکریاں اور ایسے سنگریزے ہیں، وہ حضور علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ بلکہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کی ایک روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اور نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے جب باہر نکلے تھوڑی سی سیر کرنے کے لیے، تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام کو کوئی عرض کر رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ آواز آ رہی ہے لیکن آواز والا نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، یہ کون ہے جو آپ کے اوپر اس عشق سے اور اس محبت سے صلاۃ السلام پیش کر رہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سامنے آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک درخت ہے، ایک پتھر ہے، وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چلتے 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 پہاڑ کے اوپر چڑھے، چوٹی کے اوپر جب جا کے ہم نے دیکھا تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ پتھر ہے جو آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یہی وہ پتھر ہے۔ تو جناب صدیق اکبر نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، یہ اس پتھر کی شان ہے۔ تو پھر امتی کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ابھی اپنے گھر میں نہیں گئی حضور علیہ السلام کو لے کر، ابھی راستے میں ہوں تو راستے کے اندر بے زبان بے جان پتھر اور درخت حضور علیہ السلام کو درود بھی پیش کر رہے ہیں اور سلامی کے تحفے بھی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ حضور علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔